اللهم صل على یا اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الکائن قبل ان یکون کرسی او عرش او سماء او ارض او جان او انس لا يدرك بفهم ولا يقدر بفهم ولا يشغله سائل ولا ينقصه نائل ولا ينظر بعين ولا يحد بعين الذي ليس له ضد ولا ند ولا مثل ولا شبيه ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا بالقاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين صلوات. آج انشاءاللہ اصحاب سفینہ پر گفتگو ہوگی کہ پروردگار متعال کی توفیق سے قرآن میں جو مختلف اصحاب کا ذکر ہے، اصحاب رقیم ہے، اصحاب الاخدود ہے، اصحاب القریہ ہے، اسی طرح اصحاب السبت ہے، اسی طرح اصحاب سفینہ ہے، اصحاب کہف ہے، اصحاب الیمین ہے، اصحاب الشمال ہے، یہ سب وہ اصحاب ہیں جو قرآن نے ذکر کی ہیں۔ تو پروردگار متعال کی توفیق سے ہر روز ایک ایک قوم پر گفتگو جاری ہے۔ آج انشاءاللہ اصحاب سفینہ پر۔ سفینہ کہتے ہیں کشتی کو۔ اصحاب سفینہ یعنی حضرت نوح کے اصحاب، حضرت نوح کے پیروکار، کہ پروردگار متعال سورہ اعراف میں یہ فرما رہا ہے فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ، ہم نے نوح کو بھی نجات دے دی اور اصحاب سفینہ کو بھی نجات دے دی۔ وَجَعَلْنَاهَا آیَةً لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے اس سے عالمین کے لیے، اصحاب سفینہ کو عالمین کے لیے ایک نشانی بنا دیا۔ حضرت نوح جنہیں آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ ان کے طوفان نوح کے بعد گویا دوبارہ سے ایک نئی حیات کا آغاز ہوا، اسی لیے آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت نوح نے تقریباً 950 سال تبلیغ کی ہے، پروردگار کے دین کو لوگوں تک پہنچایا ہے۔ 950 سال تبلیغ کی ہے اور تقریباً 2500 سال ان کی عمر تھی۔ بہت زندگی کی حضرت نوح نے۔ آج ہماری ایک انسان کتنا جیتا ہے آج کے دور میں؟ بہت زیادہ جی لیا تو 100 سال جی لیا۔ انہوں نے کتنا جیے؟ 2500 سال۔ یعنی ایک بندہ اگر 100 سال جیے تو اس کے مقابلے میں انہوں نے 25 گنا زیادہ عمر کی، یعنی گویا ایسے جیسے 25 بار انہیں زندگی ملی ہو، 25 بار 100 سال گزارے انہوں نے، 25 صدیاں گزاری انہوں نے۔ بہت بڑی عمر ہے، یعنی بہت کم انبیاء کو اتنی عمر نصیب ہوئی جتنی حضرت نوح کو نصیب ہوئی۔ کچھ عمر طوفان نوح سے پہلے کی ہے، کچھ عمر طوفان نوح کے بعد کی ہے۔ تو حضرت نوح نے جو اتنی بڑی تبلیغ کی، اتنے عرصے تبلیغ کی، بہت کم افراد دین حق کو قبول کریں، بہت کم افراد تھے جنہوں نے ان کے دین کو قبول کی، کہ جنہوں نے قبول کیا پروردگار نے انہیں ہی نجات عطا کی۔
فَأَنْجَيْنَاهُ، ہم نے نوح کو نجات عطا کی، وہ اصحاب السفینہ، اور کشتی والے اصحاب کو نجات عطا کی۔ اب آپ سوچئے، بعض اوقات اگر ایک شخص 100 سال کا ہے تو لوگ سمجھتے اس نے بہت زیادہ عمر کی ہے، معلوم نہیں انسان کتنا جیے گا۔ موت پوچھ کر تو نہیں آتی، موت بتا کر نہیں آتی، موت کبھی بھی آ سکتی ہے۔ کڑی الجوان کو بھی موت آ جاتی ہے، انتہائی صحت مند افراد کو بھی موت آ جاتی ہے۔ تو موت کوئی ایسا نہیں ہے کہ یقینی طور پر اس وقت آئے گی جب انسان بوڑھا ہو جائے گا، ہو سکتا ہے جوانی میں موت آ جائے، لیکن زیادہ احتمال ان کے ہیں جو ضعیف ہو جاتے ہیں، انہیں زیادہ احتمال ہے موت کا۔ یہ ایک شخص نے ملک الموت سے کہا تھا کہ میری موت کے آنے سے پہلے تم مجھے بتا دو کہ میری موت کب آئے گی، میں تم پر ایک احسان کرتا ہوں، تم مجھ پر ایک احسان کر۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میں تمہیں موت سے پہلے تمہیں بتا دوں۔ اب اس کی موت آ گئی ایک دم سے، تو اس نے کہا تم نے مجھے بتایا نہیں۔ کہا بتایا۔ کہا کیسے؟ کہا تمہارے سر اور داڑھی کے بال سفید ہو گئی، یہ میں نے بتایا تو ہے تمہیں، یہ میں نے بتایا تو ہے تمہیں۔ تمہارے اطراف کے لوگوں نے مرنا شروع کر دیا، میں نے بتایا تو تھا تمہیں، تم خود نہیں سمجھ رہے تھے۔ تو ہمارے ہاں ایک شخص 100 سالہ زندگی کر لیں تو وہ ماشاءاللہ ہم اسے کہتے ہیں کہ بھائی اس سے بہت جیا۔ تو 2500 سال زندگی کی، 25 صدیاں گزار دی، کتنی بڑی بات ہے۔ تو جب ان کا آخری وقت آیا اور ملک الموت ان کے پاس آئے ہیں، فرشتہ روح ان کے پاس آئے اور ان کی روح کو قبض کرنا چاہا، تو اس وقت وہ دھوپ میں کھڑے تھے، حضرت نوح دھوپ میں تشریف فرما تھے۔ تو انہوں نے فرشتے سے کہا کہ اگر خدا کی رضایت ہے تو مجھے اتنی اجازت دے دو کہ میں دھوپ سے جا کر اس درخت کی چھاؤں میں چلا جاؤں۔ میں نہیں چاہتا جب مجھے موت آئے تو میرا بدن دھوپ میں پڑا رہے، میں چاہتا ہوں چھاؤں میں چلے جاؤں، اتنی اجازت مجھے دے دو۔ تو ملک الموت نے پروردگار کے حکم سے ان کو اتنی اجازت دی۔ حضرت نوح اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے ہیں اور کچھ قدم چل کر چھاؤں میں جا کر بیٹھ گئے اور کہا یہاں میری روح قبض کر لو۔ تو فرشتہ موت نے کہا کہ ایک بات آپ نے مجھ سے کہی، ایک سوال میں بھی آپ سے کرتا ہوں۔ کہا آپ نے اتنی عمر گزاری، اتنی عمر تو میں نے نہیں دیکھا کتنی کسی اور نے گزاری، آپ نے بہت عمر گزاری، تو بتائیے آپ کو کیسا لگا؟ جانا میں تھک گیا، اتنی عمر گزار دی، کیسا لگا؟ تو کہا جتنا وقت مجھے اس دھوپ سے نکل کر چھاؤں میں آنے میں لگا، مجھے ایسا لگا میری پوری زندگی ختم ہو گئی، اتنی جلدی میری پوری زندگی ختم ہو گئی۔ یعنی کتنی دیر میں مجھے دھوپ سے لے کر چھاؤں میں آنے میں کتنے وقت لگا، مجھے ایسا محسوس ہوا میری پوری زندگی اسی میں گزر گئی۔ یعنی ویسے اگر ہم دیکھیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے 50 سال، 60 سال، 70 سال، 80 سال، لیکن جب پیچھے موڑ کے دیکھیں تو کہتے ہیں گویا کل کی بات ہو، وہ یہ تو ابھی کی بات تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے جوان ہو گئے، دیکھتے ہی دیکھتے بڑھاپا آ گیا۔ تو یہ وہ حقیقت موت کی کہ 2500 سال شخص جس نے اس دنیا میں جنہوں نے زندگی گزاری، انہیں بھی ایسا محسوس ہوا کہ بس ایسا لگا کہ چند ثانی اور چند سیکنڈوں میں میری زندگی ختم ہو گئی۔ درود پڑھیے گا محمد و آل محمد۔ حضرت نوح نے جب اپنی قوم سے کہا، توحید دعوت توحید دی، انہیں پروردگار کا پیغام پہنچایا، تو انہوں نے قبول نہیں کیا، اور اس کی 2 بڑی دلیل انہوں نے دی۔ ایک تو یہ کہ فقال الملأ الذین کفروا من قومی ما نراک الا بشرا مثلنا، اے نوح تم تو ہماری طرح کے بشر ہو، تم ہماری طرح کے ہو، ہم تمہیں کیوں نبی مانیں؟ تم تو ویسے ہی ہو، تم بازاروں میں جاتے ہو، ہم بازاروں میں جاتے ہیں، تو ہم نے شادی کی، تم نے شادی کی، ہماری اولاد ہوئی، تمہاری اولاد ہوئی، تو ہم میں تمہیں فرق کیا ہے کہ ہم تمہیں نبی مانیں؟ تو حضرت نوح کہیں گے یہ فرق ہے کہ مجھ پر وحی آتی ہے جو تم پر نہیں آتی۔ انسان دیکھتا ہے، اب ایک شخص ہے میٹرک میں میرے ساتھ تھا، اب وہ اس نے محنت کی، اچھی پوزیشن لی، ڈاکٹر بن گیا،
اب میں کہوں نہیں یہ تو ہم نے 7 میٹرک کیا تو اب میں کیوں اسے علاج کرواؤں؟ فرق ہے، اب وہ آگے بڑھ گیا، ڈاکٹر بن چکا، اس نے محنت کی ہے۔ تو دنیاوی امور میں بھی انسان اگر واقعاً ایک ہی کلاس میں ہو تو 10-20 سال بعد جا کر وہ یہ نہیں کہہ سکتے یہ تو ہمارے ساتھ کا تھا، یہ کیسے اتنا بڑا بن گیا اور ہم کیوں اس کے پاس جائیں؟ اس نے محنت کی ہے، وہ بڑھ سکتا ہے آگے، آپ بھی کرتے ہیں، آپ بھی بڑھ جاتے ہیں۔ تو دنیاوی چیزوں میں یہ مقابلہ اور یہ قیاس صحیح نہیں ہے۔ چہ جائے کہ پروردگار نے جس کا انتخاب کر لیا اس کے بارے میں قیاس کیا جائے۔ اللہم صلی علی محمد۔ خدا نے جن کو چن لیا، جن کو نبی بنایا، جن کو رسول بنایا، جن کو امام بنایا، السلام علیکم، ان کے بارے میں قیاس کیا۔ یہاں پر وہ شعر بھی ہے فارسی کا کہ گاؤ رو باور دارن اندر میان آمین، کہ گائے کو تو خدا ماننے کو مان لیتے لوگ۔ آپ دیکھیں ہندوستان میں کتنے افراد ہیں گائے کی پوجا کرتے، گائے کو خدا ماننے پر راضی ہو جاتے، لیکن نوح کو خدا کا نبی ماننے پر راضی نہیں ہوتے، کہتے نوح کیسے خدا کا نبی ہو سکتا ہے۔ یہ اسی آیت پر شاعر نے وہ شعر کہا تھا۔ حضرت دوسرا ان کا اشکال کیا تھا، اعتراض کیا تھا؟ دوسرا اعتراض یہ تھا وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَعْدِيَ الرَّأْيِ وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ۔ اے نوح، آپ پر ایمان کون لایا ہے؟ آپ پر ایمان تو یہ پست افراد لائے، غریب افراد آپ پر ایمان لائے، ضعیف افراد آپ پر ایمان لائے۔ یہ ہمارے ملک کے طاقتور لوگ نہیں تھے جو آپ پر ایمان لائے، یہ ہمارے ملک کے مقتدر لوگ نہیں تھے جو آپ پر ایمان لائے، یہ تو بیچارے پست فقیر اور غریب افراد آپ پر ایمان لائے، اور وہ بھی بغیر سوچے سمجھے لائیں۔ اگر سوچ لیتے سمجھ لیتے تو وہ بھی نہ لاتے۔ تو ان کا ایک بڑا حربہ یہ تھا کہ اے نوح، انہیں اپنے آپ سے جدا کرو، ان لوگوں کو آپ اپنی صفوں سے نکال دو، غریب لوگوں کو، فقیر لوگوں کو، محتاج لوگوں کو، انہیں آپ اپنے سے دور کر دو تو ہم آپ کا ساتھ دیں گے، تو ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ جس پہ حضرت نوح فرماتے ہیں وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا لِلَّهِ وَمَا أَنَا بِالطَّارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا۔ میں ان صاحبان ایمان کو اپنے آپ سے دور نہیں کر سکتا۔ اب آپ دیکھیں یہی بات رسول اللہ سے کی گئی کہ یا رسول اللہ آپ یہ غریب لوگوں کو اپنے آپ سے دور کر دیجئے، ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں، پہننے کو کچھ نہیں، ہماری انسلٹ ہوگی اگر ہم ایمان لے آئیں گے، لوگ ہماری انسلٹ ہوگی، لوگ کہیں گے کن لوگوں کے ساتھ تمہارا اٹھنا بیٹھنا ہوگا، ان غریب لوگوں کے ساتھ، ان فقیر لوگوں کے ساتھ، انہیں آپ اپنے سے دور کر دیجئے، ہم ایمان لے آئیں گے۔ تو اس وقت پروردگار خدا نے فرمایا وہی ہے کہ اے رسول ان سے کہہ دیجئے کہ میں ان لوگوں کو اپنے آپ سے دور نہیں کروں گا، یدعون ربہم بالغداۃ والعشی، جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے رہتے ہیں۔ تم ان کی غربت کو دیکھ رہے ہو، ہم ان کے ایمان کو دیکھ رہے ہیں۔ تم یہ دیکھ رہے ہو ان کی جیب خالی ہے، ہم یہ دیکھ رہے ہیں ان کے قلب پر ہے، ان کے دل ایمان سے لبریز ہیں۔ تم ان کی جیب پر نگاہ کر رہے ہو، ہم ان کے قلب پر نگاہ کر رہے ہیں۔ حضرت نوح نے بھی ان لوگوں کو اپنے آپ سے جدا نہیں کیا۔ آج بھی دنیا کی سیاست یہی ہے جو اس وقت تھی۔ حضرت نوح کا زمانہ کہاں کا زمانہ کہ مقتدر اور امیر لوگوں کے اپنے ہاتھ میں لو، غریب لوگوں کو دور کر دو۔ یہ ایک سیاست ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں کوئی بھی اب موضوع نہیں ہے، لیکن اگر سمجھنا ہو کہ کون سی سیاسی تنظیم اچھی ہے، کون سے شخص صحیح ہے، تو یہ دیکھیں کہ وہ صحیح لوگوں کے ساتھ یعنی غریب لوگوں کے ساتھ کیا رویہ اس کا۔ اگر اس نے صرف طاقتوروں کو اپنے ساتھ ملایا ہوا ہے تو یہ وہی سوچ ہے جو ان کی تھی، صرف امراء کو اپنے ساتھ ملایا ہوا ہے تو یہ وہی سوچ تھی جو ان کی تھی، کیونکہ وہ چاہتے تھے ایسا ماحول بنایا جائے، ایسا ماحول بنایا جائے کہ ایسا محسوس ہو کہ حکومت انہی کے پاس ہے، سب کچھ انہی کے پاس ہے۔ جبکہ اسلام میں یہ ہے کہ ہر شخص آگے بڑھے، جس شخص میں صلاحیت ہے وہ آگے بڑھے۔ اگر ایک غریب ہے لیکن پڑھا لکھا ہے، سمجھدار ہے، آگے بڑھ سکتا ہے تو اس کو عہدے دیے جائیں گے۔ امام علی نے جب ایک شخص کو
اپنا گورنر بنایا تو وہ کھیتی میں کام کر رہا تھا. امام علی نے مسجد میں اعلان کیا وہ میرا گورنر ہے. تو اس کا جو بچہ تھا، بیٹا تھا، وہ سن رہا تھا، اس کو یقین نہیں آیا اپنے کانوں. وہ بھاگتا ہوا اپنے باپ کے پاس گیا جو کھیت صاف کر رہا تھا، اس میں سے گندم کو الگ کر رہا تھا. کہا بابا آپ نے سنا نہیں، علی نے آپ کو گورنر بنا دیا. تو کہا کہ بیٹا کہہ رہا ہے بابا سے کہ آپ کے پاس تو پہننے کے لیے چپل اور کفش بھی نہیں ہے، آپ کو گورنر کیسے بنا دیا؟ تو اس کے باپ نے جواب دیا تم علی کی حکومت میں معجزات دیکھو گے، تمہیں معجزات نظر آئیں. یہ دنیا کی طرح نہیں ہوگا کہ جو پہلے سے طاقتور ہے انہی کو آگے لایا جائے تاکہ ان کی طاقت سے میں بھی طاقتور ہو جاؤں. ان کی طاقت جب میری طاقت سے ملے گی تو ہم زیادہ طاقتور ہو جائیں گے. یہ دنیا کا دستور ہے. مالداروں کے ساتھ ہاتھ ملایا جائے تاکہ ان کا مال جب میرے مال کے ساتھ ملے گا تو ہم زیادہ مالدار ہوں. لیکن حضرت نوح نے منع کر دیا اور صاف صاف فرما دیا وما انا بطارد الذین آمنوا، میں ان لوگوں کو اپنے آپ سے دور نہیں کروں گا جو صاحبان ایمان، میں ان کو اپنے آپ سے دور نہیں کروں گا. انہم ملاقو ربہم، وہ اپنے رب سے ملاقات کریں گے، کل قیامت میں خدا سے ملاقات کریں گے. تو کیا کہیں گے اگر میں بالفرض، اول تو یہ کام میں نہیں کروں گا، لیکن بالفرض میں انہیں اپنے آپ سے دور کر دوں تو یہ کل خدا سے ملاقات کریں گے. وہاں کیا کہیں گے کہ نوح نے ہمیں اپنے آپ سے جدا کر دیا. میں یہ ہرگز برداشت نہیں کروں. تمہاری طاقت تمہیں مبارک، تمہارا مال تمہیں مبارک، صاحبان ایمان ہمیں مبارک. درود پڑھیے گا محمد و آل محمد. کہ یہ دنیا بھر میں رائج ہوتا ہے کہ ایک ماحول سازی کی جاتی ہے. ماحول سے بہت فرق پڑتا ہے. یعنی جیسے ابھی میں اپنی مثال دوں، جب ہم میٹرک میں تھے تو سب کہتے تھے کمپیوٹر سائنس کی طرف جاؤ، اس کی طرف جاؤ. یونیورسٹی میں آئے تو سب کہہ رہے تھے اب ڈاکٹر بنو، یہ بنو. اب سارے لڑکے اسی فیلڈ میں جا رہے ہوتے. ایک ماحول بنتا ہے. جب بھی ماحول بنتا ہے تو لوگ اس ماحول کے اثرات میں آ جاتے ہیں. طاقتور لوگ جو ماحول بناتے ہیں وہ ایسا ماحول بناتے ہیں کہ وہ مزید طاقتور ہو. طاقتور لوگ ایسا ماحول بناتے ہیں کہ جو بھی حکومت آ جائے امیر سے امیر تر ہو جائے. ان کا ماحول ایسا بناتے ہیں. آپ دیکھیں شاہ عباسی جو صفوی حکومت کا ایران میں صفوی حکومت رہی ہے، شیعہ حکومت پہلے بھی ایران میں رہی ہے. اس میں شاہ عباسی نے شیخ بہائی کو انعام دینا چاہا. شیخ بہائی بہت بڑے مرجع تھے ہمارے، بہت بڑے مرجع. شاید ایسا مرجع ہمارے پاس نہ گزرا ہو جو شیخ بہائی کی طرح ہو. ہر فیلڈ میں انہوں نے کام کیا، ہر فیلڈ میں ان کی کتابیں لکھی ہوئی. ہمارے ایک دوست قم میں انہوں نے ان پر تحقیق کی تو کہا 27 کتابیں ان کی ابھی ایسی جو ہمارے پاس نہیں ہے لیکن اسرائیل کی لائبریری میں موجود ہے، وہ ہمیں نہیں دیتے. اگر میں آپ کے گھر سے سونا چوری کر لوں اور خود ڈیفینس میں رہنا چلے جاؤں تو یہ نہیں کہ کہیے گا کہ میں بڑا کامیاب انسان ہوں اور بڑا امیر بن گیا ہوں. چوری سے لوٹا ہوا مال سے انسان امیر نہیں ہوتا، چور ہوتا ہے، چاہے وہ علم کی چوری ہو چاہے وہ مال کی چوری ہو. بہرحال شیخ بہائی اب جو اصفہان گئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ایک موم بتی کو ایسے اینگل پہ انہوں نے رکھا کہ پورے شہر کا پانی گرم ہو جاتا تھا. آج ہمارے یہاں کراچی میں گیس کے مسائل ہیں، گیس نہیں آ رہی، انہوں نے ایک موم بتی سے پورے شہر کا پانی گرم کر. اس طریقے سے انجینئر میں ماہر تھے. ایک مینار کو ہلاؤ تو سارے مینار ہلتے تھے، ایک کو آواز دو تو سب پہ آواز آتی تھی. بہت بڑے انجینئر تھے، بہت بڑے نحوی تھے، بہت بڑے صرفی تھے، بہت بڑے فقیہ تھے، بہت بڑے، ہر فیلڈ میں انہوں نے کام کیا. تو شاہ عباسی نے کہا کہ بھائی میں تمہیں کچھ دینا چاہتا ہوں، کیا دوں؟ اچھا انہوں نے دیکھا کہ لوگ طالب علمی کی طرف نہیں آتے. مثلا لوگ اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں، انجینئر بنانا چاہتے ہیں، بزنس مین بنانا چاہتے ہیں، طالب علم بنانا نہیں چاہتے. یہ ایک مسئلہ تھا اس زمانے میں بھی، آج کے زمانے میں بھی.
ہمارے استاد کے استاد آ گئے بزرگ تہرانی، جو تہران کے بہت بڑے مجتہد تھے، وہ خود ہماری کلاس میں یہ واقعہ نقل کر رہے تھے. کہہ رہے تھے ابھی تو ان کا انتقال ہو گیا، ان کی 2 کتاب بہت مشہور ہے، آفات طلاب اور آداب طلاب. ہر طالب علم جو نیا طالب علم بنتے ہیں اس کے گھر میں آپ کو یہ 2 کتاب نظر آئے گی، آداب طلاب اور آفات طلاب. یعنی طالب علم کی ادب کیا ہے اور آفت کیا ہے، اسے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے. ہر چیز میں ایک ادب ہے اور ایک اس کی آفت ہے. شہرت ہے، شہرت کی ایک ادب ایک آفت ہے. مال ہے، مال کا ایک ادب ایک آفت ہے. حسن ہے، حسن کہتے ہیں خدا حسن دے تو نزاکت آ ہی جاتی، نزاکت آفت ہے اس کی. انسان میں غرور آ جاتا ہے مال و دولت سے. علم سے انسان میں حسد آ جاتا ہے. علماء میں رسول اللہ نے فرمایا حسد کا مسئلہ آئے گا، ایک دوسرے سے حسد کریں گے. تو انہوں نے ساری حدیثوں کو جمع کیا ہے جس میں آداب ہے، ساری حدیثوں کو جمع کیا ہے جس میں آفات ہے. تو قم میں اور تہران میں جو بھی طالب علم داخلہ لینا چاہتا تھا مدرسے میں تو وہ انٹرویو لیتے تھے اور انٹرویو کے بعد داخلہ دیتے تھے، انٹرویو سے پہلے داخلہ نہیں دیتے. تو ہمارے استاد بتا رہے تھے وہ ان کے شاگرد تھے کہ ایک طالب علم کے والد، ایک آدمی اپنے بچے کو لے کے آیا، کہا آغا صاحب بس میں چاہتا ہوں اس کا آپ مدرسے میں ایڈمیشن کر دیں. انہوں نے تھوڑا انٹرویو لیا، سب کچھ کیا، کہا نہیں اس کو ایڈمیشن نہیں کرو، اس کو یونیورسٹی میں پڑھاؤ، ڈاکٹر بناؤ. یہ کیا تم اس کو طالب علم بنا رہے ہو، اس میں کیا رکھا ہے، نہ مال ہے نہ کچھ ہے. تو کہا نہیں آغا صاحب میں چاہتا ہوں یہ طالب علم بنے. تو انہوں نے کہا نہیں اسے انجینئر بنا دو، چھوڑو ڈاکٹر نہیں تو انجینئر بنا دو. یہ کہہ کر بار بار یہ کہتا، بار بار وہ کہتے اسے یہ بنا دو، اسے وہ بنا دو. جب یہ تنگ آ گیا تو کہا میں نے اس کو سب بنانے کی کوشش کی ہے، جب کچھ نہیں بنا تو میں اسے مدرسے لایا ہوں. تو کہو مجھے پہلے ہی پتا تھا کہ تمہارا، پہلے ہی مجھے معلوم تھا. جب ایک بچہ کچھ نہیں بن سکتا ہے تو اس کو کہا چلو جب کچھ نہیں بن سکتا تو مدرسے میں داخلہ کروا. تو شیخ بہائی کو شاہ عباسی نے آفر کی، جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے نا نشان تمغہ امتیاز ہے، نشان جرت ہے، فلاں نشان حیدر ہے، اس طرح ہر حکومت میں ہوتا ہے. تو کہا ہم آپ کو کیا دیں، آپ کو جو کچھ دیں گے آپ کے لیے کم ہے، ہم تو آپ کو کچھ نہیں دے سکتے. جو سب سے بڑا تمغہ ہے حکومت کا وہ آپ کے لیے بہت چھوٹا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، آپ کی خدمات اتنی عظیم. تو انہوں نے شاہ عباسی سے کہا اپنا جو گھوڑا ہے نا، جو سلطان کا ایک گھوڑا ہوتا ہے خاص بادشاہ کا، وہ مجھے ایک دن کے لیے دے دو، اور میں وہ گھوڑا لے کر اصفہان کے چوک تک جاؤں گا گھوڑے پر بیٹھ کر. شاہ باغ اصفہان کا بڑا مشہور روڈ ہے، آج بھی ہے، میں وہاں تک جاؤں گا اور تم میرے ساتھ پیدل جانا، تم پیدل چلنا، میں تمہارے گھوڑے پہ بیٹھ کے جاؤں. یہ کیسی ڈیمانڈ آپ کر. کہا بس یہ کرو، تم آپ کچھ دینا چاہتے ہو تو یہ دے دو. اس نے کہا ٹھیک ہے کل ہم یہ کریں گے. تو شیخ بہائی بادشاہ کے گھوڑے پر بیٹھ کے وہاں تک گئے، بادشاہ پیدل چل رہا تھا. اس کے بعد بات ختم ہو گئی. اگلے دن سے اصفہان میں طالب علموں کا ہجوم، ہر شخص چاہتا ہے اس کا بیٹا طالب علم بنے. کیوں؟ کیونکہ شیخ بہائی نے ایک ماحول بنا دیا کہ دیکھو علم کی اتنی طاقت ہے کہ بادشاہ پیدل چلے گا، عالم سواری پر رہے گا. لوگوں کی ذہنیت تبدیل ہو گئی. جو لوگ کتراتے تھے جھوک در جھوک، آپ دیکھیں آج تک اصفہان میں بہت سارے مدارس ہیں، بہت زیادہ، حتیٰ قم سے زیادہ اصفہان میں مدارس ہیں. اور جتنے اوقاف اصفہان میں شاید پوری دنیا میں کہیں نہ ہو. جگہ جگہ مساجد، جگہ جگہ بازار کے اندر مسجد، بازار کے اندر مدرسہ، یہ مدرسہ وہ مدرسہ. یہ سب اسی شیخ بہائی کی وجہ سے بنے. کیوں؟ ماحول چینج کر دیا انہوں نے. اب تک یہ ماحول تھا کہ طالب علم بیچارہ کیا کرے گا، یہ پڑھ لکھ کے کیا کرے گا، کہاں نوکری کرے، نوکری تو ملنی نہیں ہے، کیا کرے گا یہ سوچتے تھے. لیکن جب دیکھا کیا کرے گا، کیا بادشاہ پیدل چل رہا ہے، یہ اس کی سواری پر چل رہا ہے، اس سے زیادہ کیا کرے گا وہ، اس سے بڑھ کر تو کچھ نہیں ہے. لوگوں کا ماحول تبدیل ہو گیا. جب ماحول تبدیل ہوا لوگوں نے آنا شروع کر دیا، اوقاف ہونا شروع ہوئے، مساجد بننا شروع ہوئی، مدرسے بننے شروع ہوئے. اتنے طالب علم بنے کہ اصفہان مرکز بن گیا. حوض علمیہ قم اور نجف جیسے آج مرکز ہے، اس زمانے میں اصفہان مرکز بن گیا.
تو ایک ماحول بنایا جاتا ہے، اس ماحول کے اندر انسان بہہ جاتا ہے. اچھے افراد بھی یہ کام کرتے ہیں، برے افراد بھی یہ کام کرتے ہیں. جیسے ابھی ایران میں ایک مسئلہ ہے بے حجابی کا. ایران ایک زمانے میں جب ہمیں مثال دینی ہوتی تھی، وہ حجاب سب سے زیادہ کہاں ہے، آپ کہتے تھے قم میں، مشہد میں، اصفہان میں، تہران میں، مثال دیتے تھے. اب آپ سے پوچھے سب سے اچھا حجاب کہاں ہے، اب آپ مثال نہیں دے سکتے ان کی، کہ وہاں بے حجابی شروع ہو گئی. جن خواتین نے سب سے پہلے یہ کام کیا، مثلا اپنے چادر اتار لیے، کپڑے سے پہنے، جب ان کو دیکھا گیا تو دیکھا کہ ان کو باہر سے مدد ہو رہی تھی، یورپ وغیرہ سے ان کو باقاعدہ مدد ہو رہی تھی، ہر مہینے ڈالرز بھیجے جاتے تھے. کیوں یہ کام کرتے؟ کہا تم لوگ بس ایک بار یہ کام کر لو، مثلا 100 خواتین ایک بار باہر نکل جائے بے حجابی، آہستہ آہستہ ماحول بن جائے گا. ایک بار کی انویسٹمنٹ ہے، بس بار بار ان کو نہیں دینا. ایک ایسا جیسے ہی ماحول بن گیا، اب ہر خاتون کہے گی ٹھیک ہے مجھے بھی چادر پہننے کی کیا ضرورت ہے، میں بھی ایسے ہی باہر جاؤں. تو اس کا بہت زیادہ خیال رکھیں. ہمارے یہاں ماحول سازی کی جاتی ہے. شاید ہو سکتا ہے ہمیں محسوس نہ ہو یہ بات، شاید ہو سکتا ہے ہمیں محسوس نہ ہو. جیسے ایک درود پڑھیے گا محمد وآل محمد. جیسے ایک بچہ ہوتا ہے نا، انسان کو اپنا بچہ بڑھتا ہوا محسوس نہیں ہوتا، کیونکہ روزانہ اس کی آنکھوں کے سامنے ہوتا. لیکن جو 2 سال 3 سال بعد آپ کے بچے سے ملاقات کرے گا، وہ کہے گا ماشاءاللہ کتنا بڑا ہو گیا. آپ کہیں گے نہیں ویسا ہی اتنا ہی ہے، کہے گا نہیں ماشاءاللہ بہت بڑا ہو گیا. ماحول بھی ایسا ہی ہے. ابھی ہم آہستہ آہستہ ایک ماحول کے عادی ہو جاتے ہیں، ورنہ فرض کریں 1 سال بعد اگر کوئی آ کے کراچی کا ماحول دیکھے گا، خالدر کا ماحول، سولجہ بازار کا ماحول، وہ دیکھے گا تبدیل ہو گیا ہے، بہت تبدیلی آ گئی. پہلے تو بہت اچھے تھے، مومنین اچھے تھے، مساجد کے حالات اچھے تھے، آپس میں ارتباط اچھے تھے، خواتین حجاب کے ساتھ آتی تھی. اب ماحول بدل گیا. تو ماحول کو بدلنے نہ دیں. اس پہ حتی اسلام میں اس حد تک ہے کہ جس سفرے پر شراب ہونا اس سفرے پر نہ بیٹھو. ہم پی تھوڑی رہے ہیں، وہ کونے والا بندہ پی رہا ہے، کہا تم بھی نہ بیٹھو اس سفرے پر. کہا کیوں؟ کہا ماحول بن جائے گا. جب ماحول بن جائے گا کل تمہارے لیے آسان ہو جائے گی. اس کی ابوہت، اس کی ثقالت، اس کا وزن تمہاری نگاہوں میں کم ہو جائے گا. تو ان لوگوں نے بھی کوشش کی حضرت نوح سے ماحول بنانے کی، کہ اے نوح ان کو اپنے آپ سے جدا کرو، ہم تمہارے دین میں آتے ہیں، اور دیکھو پھر ہم طاقتور ماحول بنائیں گے، قدرت لوگوں کی حکومت ہوگی. حضرت نوح نے صاف صاف منع کر دیا، کہا وما انا بطارد الذین آمنوا، میں ہرگز ان افراد کو اپنے سے دور نہیں کر سکتا جو ایمان لے کر آئے. یہ بات اگر سمجھ میں آئے گی تو آپ کو سمجھ میں آئے گا امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کیوں مولا ایسے عام افراد کو حکومتی منصب دیا کرتے، اور آج ہم کیوں اس کو حکومت دینا چاہتے ہیں جو پہلے سے طاقتور ہو، پہلے سے مالدار ہو، جبکہ ان کی نگاہ میں یہ نہیں تھا. کیونکہ وہ ایسا ماحول بنانا چاہتے تھے تو تمام افراد کے لیے یکساں ہو، یکسر ہو، سارے افراد اس میں رشک کرے، چاہے غریب ہو تو وہ بھی آگے آئے، امیر ہو تو وہ بھی آگے. جبکہ یہ اس موجودہ ماحول میں امیر ہی آگے آ سکتا ہے، وہ مزید بن جائے گا، غریب غریب سے غریب تر ہوتا رہے گا. اس کے بعد حضرت نوح نے فرمایا وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ، میں تم لوگوں کو ایک جاہل قوم سمجھتا ہوں. تم انہیں فقیر کہہ رہے تھے جو صاحبان ایمان تھے، میری نگاہ میں تم جاہل ہو کہ ان کے ایمان کو دیکھ نہیں رہے، ان کا ایمان تمہیں نظر نہیں آ رہا اور تم ان کے ایمان کو کم سمجھ رہے ہو، میری نگاہ میں تم جاہل ہو. اس کے بعد وہ کہنے لگے قالوا یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا فاتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقین. اے نوح چھوڑو اب ان باتوں کو، تم نے بہت بحثیں کر لی ہم سے، 950 سال تم نے ہم تبلیغ کی، بہت بحث کر لی، بہت ہم نے مناظرے کر لیے، سب کچھ کر لیا. اب اگر سچے ہو تو اس وعدے کو لاؤ جس وعدے کا عذاب کا وعدہ تم ہم سے کیا تھا، اب وہ دکھاؤ. اب آپ دیکھیں ابلیس کتنا بڑا دشمن ہے انسانیت کا. ابلیس کو معلوم ہے کہ حضرت نوح نے اگر پروردگار سے دعا کی، بد دعا کی عذاب کے، تو عذاب آ جائے گا، عذاب آ جائے گا.
ابلیس انسان کی آخرت کا دشمن نہیں ہے، انسان کی دنیا کا بھی دشمن ہے۔ دنیا میں وہ کیا کہہ رہے ہیں حضرت نوح سے، اے نوح اس عذاب کو لے آؤ، اے نوح عذاب کا تقاضا کر رہے ہیں۔ ابلیس کو بھی معلوم ہے کہ عذاب آ گیا تو یہ ہلاک ہو جائیں گے، لیکن وہ چاہتا ہے یہ جلدی ہلاک ہو جائیں تاکہ ان میں سے کوئی بھی ہدایت کی راہ پر نہ آ جائے، کہتے جلدی ہلاک ہو جائے۔ ہر قوم اپنے نبی سے عذاب کا ذکر کرتی، بھائی زیادہ سے زیادہ کیا ہونا، زیادہ سے زیادہ ہونا چاہیے کہ ٹھیک ہے ہم آپ کی بات نہیں مانتے، ہم جئیں گے دنیا میں تو جیے کم از کم۔ وہ کہتے ہیں نا میں تمہیں دنیا میں بھی جینے نہیں دوں گا۔ خود تقاضا کرتی ہے قوم کہ ہم پر عذاب آئے۔ اس کے بعد پروردگار متعال فرماتا ہے وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ۔ اے نوح اب جو ایمان لائے نا اس کے بعد اب کوئی اور ایمان نہیں لائے گا، بس یہی افراد ہے جو ایمان لائے۔ فَلَا تَبْتَعِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، تو مایوس نہ ہو، جو یہ کام کر رہے ہیں اس سے مایوس نہ ہو، بس اس کے بعد اب کوئی مزید ایمان نہیں لائے گا۔ وَاصْنَعِ الْفُلْكِ بِأَعْيُنِنَا، ہمارے سامنے کشتی بناؤ تو، اے نوح اب کشتی بناؤ، ہمارے سامنے کشتی بناؤ۔ وَوَحْيِنَا، جیسے جیسے ہم تمہیں وحی کر رہے ہیں ویسے ویسے کشتی بناتے رہو۔ وَلَا تُخَاطِبْنِ فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ۔ اور یہ اب فیکٹری تو نہیں تھی کہ حضرت نوح فیکٹری میں جا کے کشتی بناتے، وہاں انہی قوم کے سامنے کشتی بنا رہے تھے، صحرا میں کشتی بنا رہے تھے۔ تو ہر آنے جانے والا شخص حضرت نوح کو تانا کستے ہوئے جاتا تھا اور کہتا تھا پہلے تو تم نعوذ باللہ اتنے گئے گزرے نہیں تھے، یہاں وہاں کی باتیں کرتے تھے، لیکن اب تو تم نے کشتی بنانا شروع کر دی، کشتی کا یہاں پر کیا کام؟ پروردگار کہہ رہے اے نوح ان سے خطاب نہ کرنا، ان کو کہنے دینا، جو کچھ کہہ رہے کہنے دینا۔ انہم مغرقون، اسی کشتی میں تمہیں نجات ملے گی، یہ لوگ غرق ہو جائیں گے۔ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ، جب بھی کوئی قوم کا بڑا گزرتا تھا حضرت نوح کا مسخرہ اڑاتا تھا، توہین کرتا تھا۔ قَالَ إِن تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ، حضرت نوح صرف اتنا کہتے تھے جس طرح آج تم ہمارا مسخرہ کر رہے ہو ایک دن آئے گا ہم تمہارا مسخرہ کریں گے۔ متکبر کے سامنے مولا کائنات کہتے ہیں تکبر اختیار کرو، نہیں ایک عام شخص ہے اس کے سامنے تکبر حرام ہے، تواضع ہے، جھک کے ملے، لیکن متکبر جو اگر آپ کے سامنے آیا سینہ تان کے تو اس سے جھک کے نہ ملے، اس سے پھر مزید سینہ تان کے ملے تاکہ اس کے تکبر پر آنچ آ جائے۔ اسی طرح جو نبی کا مسخرہ کر رہا ہے ان سے نہیں کہ ٹھیک ہے انشاءاللہ نہ، ان کا بھی مسخرہ اڑائے، پھر تم ہمارا مسخرہ اڑا رہے ہو، ایک دن آئے گا ہم بھی تمہارا مسخرہ اڑائیں گے۔ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ، ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا کہ رسوا کن عذاب کس پر آیا ہے، ان قریب تم یہ بات جان لو گے۔ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُورُ، پروردگار کہہ رہے جب ہمارا امر آ گیا، جو وعدہ ہم نے کیا تھا اس کا وقت آ گیا۔ فار تنور، تنور وہی ہمارا جو تندور ہوتا ہے، تندور سے پانی نکلنے لگا۔ اس زمین نے پانی، تندور میں کیا ہوتا ہے آگ نکلتی ہے، تندور گرم جگہ ہے، وہاں سے پانی نکلنے لگا، یعنی اب زمین نے پانی نکلنا شروع کر دیا۔ وفار التنور، اس کے بعد پروردگار فرماتا ہے حتی اذا جاء امرنا وفار التنور قل نحمل فیہا من کل زوجین اثنین، اے نوح ہر جوڑے میں سے، ہر جاندار کے جوڑے میں سے ایک ایک جوڑا لے لو، مثلا ایک گائے ہے اس کا ایک جوڑا، ایک نر اور ایک مادہ، ہر جانور کے جوڑے ہیں ایک نر اور مادہ لے لو، من کل زوجین، سب میں سے ایک ایک زوج لے لو، اور وہ افراد جو صاحبان ایمان ہیں ان کو اپنے ساتھ لے لو۔ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنُوا مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ، اور جو صاحبان ایمان ہیں ان کو بھی اپنے ساتھ شامل کر لو، ہاں صاحبان ایمان بہت کم ہیں،
یعنی وہ حیوانات کے جو ایک ایک جوڑے تھے نر اور مادہ وہ زیادہ ہیں، لیکن جو حضرت نوح پر ایمان لائے وہ کم ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ آپ دیکھیں ایک نبی خدا پر ایمان، یہ نبی خدا پر ایمان نہیں لا رہے، کہتے تم کیسے نبی ہو سکتے ہو؟ مجھے بہت پسند ہے وہ شعر، جیسے ابھی میں نے آپ سے کہا گاؤر و باور دارن اندر میاں آئے، گائے کو خدا ماننے پر راضی ہو جاتے ہیں لیکن نوح کو خدا کا نبی ماننے پر راضی نہیں ہوتے، کہتے نوح کیسے خدا کا نبی ہو سکتا ہے؟ اس کے بعد پروردگار فرماتا ہے وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا، اے نوح اب اس کشتی میں سوار ہو جاؤ، بسم اللہ مجریہا و مرساہا، اس کشتی کی ابتدا بھی خدا کے نام سے ہوگی، یہ جب رکے گی تب بھی خدا کے نام سے رکے گی۔ ہم عموماً سمجھتے کام کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا چاہیے، جبکہ اس آیت میں ہے شروع میں بھی اور آخری میں بھی، یعنی ایسا نہیں کہ کام میں شروع کرو اللہ کے نام سے، اس کے بعد کس کا نام آ رہا ہے، کون بڑا ہے، کوئی اور بڑا ہو جاتا ہے، نہ، کام جب تک آپ کا شروع ہوا ہے اور جب تک ختم نہیں ہوتا وہ کام میں پروردگار ہی بڑا ہونا چاہیے، کوئی اور بڑا نہیں ہونا چاہیے۔ انسان جو بھی کام شروع کر، یہ نہیں کہ بسم اللہ کر کے بس اب کام شروع کر دیا، اب اللہ کو سائڈ پہ کنار پہ کر دیا، اب تو ہم نے کام شروع کر دیا، نہ، شروع سے لے کر آخر تک بسم اللہ مجریہا و مرساہا، جیسی یہ کشتی ابتدا ہوگی خدا کے نام سے، جب رکے گی خدا کے نام سے، کہ رجب میں یہ کشتی چلی ہے اور ذی الحج میں یہ کشتی رکی ہے، 6 مہینے مسلسل یہ کشتی چلی ہے، مسجد کوفہ سے یہ کشتی چلی ہے اور عراق کے پہاڑ پر جا کے رکی ہے، اور جب یہ پہنچی ہے مکے پہنچی ہے تو اس نے باقاعدہ طواف کیا اس کشتی نے، اور جب یہ کربلا پہنچی ہے تو اس کشتی کو ایک ٹھوکر لگی ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کس طریقے سے یہ کشتی جا رہی ہے۔ اس کے بعد پروردگار فرماتا ہے وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ، یہ پانی کی موجوں میں ویسے ہی چل رہی جیسے ایک پہاڑ چل رہا ہو۔ وَنَادَ نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنَا وَلَا تَكُن مَعَ الْكَافِرِينَ، حضرت نوح کا ایک بیٹا تھا، اس بیٹے کا پتہ نہیں تھا یہ مسلمان ہے یا کافر ہے، یہ حضرت نوح کے ساتھ بھی آتا تھا، کفاروں کے ساتھ بھی جاتا تھا، ہوتے نا بعض افراد نیوٹرل ہوتے، سمجھ نہیں آتا کہاں پر ہے، اس بیٹے کا واضح نہیں تھا، حضرت نوح سمجھ رہے تھے کہ آخر میں یہ ہمارے ساتھ آ جائے گا، لیکن اس کے کافر دوستوں نے اسے کافر کر دیا۔ انسان اپنے دوست بنانے میں بہت احتیاط کرے۔ جہنم میں جب فرشتہ جہنم سوال کرے گا تم لوگ جہنم میں کیا کر رہے ہو، تمہیں تو جنت میں ہونا چاہیے، تم اشرف المخلوقات ہو، خدا نے جنت تمہارے لیے خلق کی تھی، تم جہنم میں کیا کر رہے ہو؟ تو مختلف جوابات دیں گے، ایک جواب اس میں یہ ہوگا کہ ہمارا دوست ہمیں اس مقام تک لے آئے۔ تو حضرت نوح کا جو یہ بیٹا تھا یہ اپنے دوستوں کی وجہ سے ان کی محفل میں شرکت کیا کرتا تھا، ان کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا، اس کا اثر ہو گیا۔ حضرت نوح نے کشتی پر سوار ہو گئے، آسمان سے پانی آ چکا ہے، زمین سے پانی نکل چکا ہے۔ حضرت نوح نے اپنے بیٹے سے کہا کہ ہمارے ساتھ آ جاؤ، اس کفار کے راستے کو چھوڑ دو، اس میں کوئی خیر نہیں ہے۔ تو اب بیٹا کیا کہتا ہے؟ قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، آپ ہمیں بارش سے ڈرا رہے ہو، بارش کیا ہے، زیادہ سے زیادہ کتنا پانی آئے گا؟ ابھی آپ کے یہاں علاقے میں بارش کا پانی آتا ہے، کتنا جمع ہوتا ہے؟ گھٹنوں تک پانی جمع ہوتا ہے، زیادہ سے زیادہ کندھوں تک جمع ہو جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں۔ کہا میں پہاڑ پہ جا کر پناہ لے لوں گا، پہاڑ کی چوٹی، پہاڑ کتنا وسیع ہوتا ہے انسان، کہا میں پہاڑ پہ جا کر پناہ لے لوں گا۔ تو حضرت نوح نے فرمایا اپنے بیٹے سے قال لا عاصم اليوم من امر اللہ، آج کہیں پناہ نہیں ملے گی، آج چاند پر جا کر پناہ لے لو گے وہاں بھی پناہ نہیں ملے گی، آج کہیں پناہ نہیں ملے گی، پہاڑ کی چوٹی پر چڑھتا ہوں وہاں بھی پناہ نہیں ملے۔ یہ خدا کا عذاب ہے۔ عذاب خدا کی نشانی یہ ہے کہ اس سے کوئی بچ نہیں پاتا۔ اگر جاننا ہو کہ یہ عذاب ہے عذاب نہیں تو اس کا ایک طریقہ یہ ہے، اگر خدا کا عذاب ہے تو پھر کوئی بھی ہیلا کر لیں، کوئی بھی وسیلہ لیں، اس عذاب سے پھر بچا نہیں جا سکتا۔ وحال بینہم الموج، ابھی یہ گفتگو کر رہے تھے کہ ایک پانی کی موج آئی اور اس کے بیٹے کو لے کے بہہ گئی۔ وقت کم ہے،
کم وقت ہوتا ہے فیصلہ کرنے کا، انسان اس میں فیصلہ کرنا چاہیے اسے. ایک وقت جب ختم ہو گیا تو اب موقع ختم ہو گیا، اب عذاب کا وقت ہے. حضرت نوح نے اپنے بیٹے سے کہا، حضرت نوح نے خدا سے کہا، خدایا یہ تو میرا بیٹا تھا، میرا اہل تھا. خدا نے کہا یا نوح انہ لیس من اہلک، اے نوح یہ تمہارا اہل نہیں تھا. ٹھیک ہے تمہارا بیٹا تھا لیکن تمہارا اہل نہیں تھا. یعنی ایک شخص نبی کا رشتہ دار ہو سکتا ہے، بیٹا قریبی ترین رشتہ ہے جو باپ سے ہے. ایک شخص نبی کا قریبی ترین رشتہ دار ہو سکتا ہے لیکن اہل نہیں ہو سکتا. اسی لیے ہم کہتے ہیں نبی کے رشتہ دار اور ہے اور اہل بیت نبوت اور ہے. یہ قرآن کہہ رہے بیٹا ہے، بیٹے سے بنوت سے انکار نہیں کیا قرآن نے کہ انہوں تمہارا بیٹا نہیں، کہا تمہارا اہل نہیں، اہل بیت بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا. تو اہل بیت کو اگر جاننا ہو تو رشتہ داریوں میں نہ ڈھونڈیے گا، دیکھیے گا رسول نے کسے اپنا اہل بیت کہا، وہ رسول کے اہل بیت. اب اس کشتی میں جو کوئی آ گیا وہ نجات پا گیا، جو کوئی رہ گیا وہ ہلاک ہو گیا. رسول اللہ نے فرمایا کہ مثل اہل بیتی کا مثل سفینۃ نوح، میرے اہل بیت کی مثال بھی ویسی ہے جیسے نوح کی کشتی کی مثال ہے. جو کوئی اس پر سوار ہو گیا، ان کا دامن تھام لیا، وہ بچ گیا، جو اس کشتی سے دور ہو گیا وہ ہلاک ہو گیا. اب چاہے وہ جتنا بھی قریبی کیوں نہ ہو، رسول کی جتنا بھی قریبی کیوں نہ ہو، لیکن ان اہل بیت سے دور ہوا وہ ہلاک ہو گیا. خاص طور پر رسول نے تاکید کی تھی اپنے اہل بیت کے بارے میں. امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ اگر ہم اہل بیت کے متعلق کہا جاتا کہ ان کو اذیت کرو، ان سے بغض رکھو، ان پر ظلم کرو، اگر فرض کریں یہ کہا جاتا تب بھی اتنا ظلم نہیں ہوتا، جبکہ اس وقت اتنا ظلم ہوا جب کہا گیا تھا ہمارا اجر ادا کرو، اہل بیت کا خیال رکھو، اجر رسالت ادا کرو. اگر فرض کریں یہ کہا ہوتا کہ ظلم کرو تب بھی اتنا ظلم نہیں ہوتا. کتنا ظلم ہوا ہے، کتنا ظلم ہوا اس نبی کے گھرانے پر. کہ آپ دیکھیں ایسا کیا ہوا شام میں کہ کربلا بھول گئے سید سجاد، اور جب بھی کوئی کہتا ہے کہ اے امام سب سے زیادہ اذیت کہاں ہوئی تو کہا الشام الشام الشام. ایسا شام میں کیا ہوا؟ مقتل میں ہے کہ جب یہ قافلہ چلا ہے کربلا سے اور شام تک تو درمیان میں کئی مقامات پر رکا ہے. ایک جب مقام پر رکا جو شام سے پہلے کا علاقہ تھا تو وہاں سعد نامی ایک شیعہ تاجر رہتا تھا. وہ دکان میں خرید و فروخت کے لیے آیا تو دیکھا پورا شہر سجا ہوا ہے، شادیاں بج رہے ہیں، کاروبار بند ہے. تو اس نے کہا آج کیا خبر ہے، ایسا کیا ہے؟ تو کہا باغیوں کو لایا جا رہا ہے، جنہوں نے بغاوت کی ان کو لایا جا رہا ہے، ان کی خوشیوں میں سے شہر کو سجایا جا رہا ہے، ان کی خوشیوں میں تعطیل ہو گئی ہے، شہر میں کوئی کام دھندا نہیں ہوگا. تو انہوں نے کہا وہ کون ہے؟ تو کہا تمہیں نہیں معلوم؟ کہا مجھے نہیں معلوم. تو کہا وہ علی ابن الحسین ابن علی. اس نے امام زین العابدین کا نام سنا، تڑپ گیا، مومن تھا، تڑپ گیا، سب کچھ چھوڑ دیا، سب تجارت کے مال کو چھوڑ دیا، اپنے مولا کے پاس جانے کے لیے بےتاب ہو گیا. جیسے امام شہر میں داخل ہوئے رونے لگا، گریہ کرنے لگا، اور امام سے فرمایا امام اگر میں کچھ کر سکتا ہوں تو مجھے بتائیے. آپ دیکھیں غربت دیکھیں اہل بیت. امام نے فرمایا دیکھو کر سکتے ہو تو دو کام کر لو. ایک یہ کرو کہ جن لوگوں کے ہاتھوں میں نو کے نیزہ پر سر ہے ان سے کہو کہ آگے چلیں، قافلے کے آگے چلیں. تماشائی سروں کو دیکھنے میں مشغول ہو جائیں گے، زینب و کلثوم پر نگاہ نہ جائے، لوگ مصروف ہو جائیں گے، ان سروں کو دیکھیں گے، زینب و کلثوم پر نگاہ نہ جائے گی. اور اگر کچھ کر سکتے ہو تو کچھ چادریں خرید لو، کچھ چادریں خرید لو، سیدانیوں کے سر کھلے ہیں. وہ شخص جاتا ہے جن کے ہاتھوں میں سر تھے
جن کے ہاتھوں نے نوکے نیزہ پہ سر تھے اس کو 200 درہم دیتا ہے، کہتے دیکھو میں یہ تو نہیں کہہ رہا سر مجھے دو، ایسا کرو سر تھوڑا آگے لے جاؤ، سر تھوڑا آگے لے جاؤ۔ وہ لوگ کہتے تھے ٹھیک ہے، اس میں کیا مسئلہ ہے، پیچھے رہیں یا آگے رہیں۔ 200 درہم بھی لے لیے، سر کو آگے لے گیا۔ شمر یہ منظر دیکھ رہا تھا، شمر یہ منظر دیکھ رہا تھا، اس کی سمجھ میں آ گیا سید سجاد نے جان بوجھ کر سروں کو آگے بھجوایا اور سیدانیوں کے سروں پر چادر کو رکھوا دیا۔ شمر نے کہا اس ساتھ کو کوڑے مارے جائیں۔ اس کے بعد والی جو مرکز تھا وہ شام تھا، جیسے ہی شام کا دروازہ آیا شمر نے کہا سارے سر پیچھے جائے، زینب و کلثوم سب سے آگے رہے۔ جب بھی تماشائی دیکھیں سروں کو بعد میں دیکھیں، پہلے علی کی بیٹیوں کو دیکھیں۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار الہ اس توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ بار الہ جو پریشان حال ان کی پریشانی کو دور فرما۔ بار الہ علیموں پہ ذات صدور جو دلی حاجات لے کر آئے ان کی حاجتوں کو روا فرما۔ جو مریض ہیں انہیں شفا یابی عطا فرما۔ جو مقروض غیب سے قرض ادا فرما۔ جو اسیر ہیں انہیں رہائی کی خوشخبری عطا فرما۔ ہمیں قرآن مجید، نہج البلاغہ، احادیث معصومین کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ سب سے بڑی دعا ہے کہ وارث قرآن کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہم کو ان کے اعوان انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سورہ فاتحہ کی گزارش ہے ان مرحومین کے لیے: سید محمد آغا جانی، سیدہ فہمیدہ بیگم، روشن بانو بنت خان محمد، قاسم علی جمال بھائی، دولت بانو بنت علی محمد بھرتیجی، حسن علی نشاد نورانی اور ان کے رشتہ دار، غلام حسین شریف، فاطمہ بھائی، محمد علی، سید حسن نواب، لیلا بھائی بنت غلام حسین، زہرا بھائی بنت غلام حسین، حبیب علی اساریہ، امینہ بھائی، کریم بھائی، انور علی رحمت اللہ، زرینہ بھائی، غلام علی رحمت اللہ، سغرا بھائی، نظر علی، امینہ بھائی اللہ رکھا، نرجس بھائی نظر علی، حسینہ بھائی فدا حسین، منور حسین غلام علی، شبیر حسین محمد حسین غلام علی، ساویرہ بنت عبد الحسین، جمال بھائی بابل بھائی وزیر، شیرین بھائی جمال بھائی وزیر، اکبر علی جمال بھائی وزیر، سکینہ بھائی نانجی، زرینہ بھائی حسن علی مرزا، امینہ بھائی حسن علی مرزا، اکبر علی حسن علی مرزا، قاسم علی حسن علی مرزا، سلیم اکبر علی وزیر، حیدر علی اکبر علی وزیر، معصوم علی اکبر علی وزیر، گلشن اکبر علی وزیر، فاطمہ بھائی اکبر علی وزیر، روشن بانو بنت محمد علی گیلانی، بلقیس قاسم علی مرزا، شبیر قاسم علی مرزا، مشتاق قاسم علی مرزا، سعیدہ مشتاق، فاطمہ بھائی محمد علی کپاڑیا، سلیم غلام علی تھاور، محمد علی داؤد کپاڑیا، فضل عباس محمد علی کپاڑیا، زیرا بھائی فضل عباس کپاڑیا، حسن علی حسینہ بھائی رحمت اللہ لاکھانی، علی حسین علی محمد منیس برتیجی، یاسمین بانو علی محمد برتیجی، سغرا بانو نظر علی بادامی، حسین علی اللہ دین پوناوالا، رقیہ بھائی محمد علی، زرینہ بھائی فاضل، معصوم علی اکبر علی وزیر، روشن بانو محمد علی گیلانی، مہدی علی رحمت اللہ، انور علی ضیاء جامنگری، نرجس بھائی نظر علی، خیر النساء غلام حسین اساریہ، شہناز علی رضا اساریہ، فاطمہ بھائی محمد علی رحمت اللہ لاکھانی، جعفر علی رمضان علی، زرینہ بھائی محمد حسین مکھی، انور علی حبیب کانانی، یوسف علی حبیب کانانی، عبدالحسین حبیب کانانی، حسین علی حبیب کانانی، جینا بھائی زوج حبیب بھائی، عزیز فدا حسین سومانی، فدا حسین نور محمد سومانی، سکینہ بھائی شریف باوا، حسن علی سومانی، یوسف علی سومانی، سغرا بھائی لالجی باوا، پیار علی سومانی، حسن علی سومانی، قاسم علی اسماعیل سومانی، سغرا بھائی لالجی سومانی فیملی کے رشتہ دار، پنجو جسا، حسن علی بھائی سومانی، پیر بھائی بھیم جی، غلام علی پیر بھائی، عبدالرسول پیر بھائی، مریم بھائی نور محمد، شیرین بھائی نور محمد، شیربانو پیر بھائی، اول بھائی زوجہ پیر بھائی، زیرہ بھائی بنت محمد علی والجی، سکینہ بھائی زوجہ پیر بھائی، شاکر حسین غلام علی،
خیر النساء بنت فدا حسین، محمد حسین غلام علی، محمد علی رحمت اللہ پیر بھائی، سجاد محمد حسین رحمت اللہ، نور محمد راجپر، رمضان علی نور محمد راجپر، شابان علی نور محمد راجپر، علی رضا حسن ہاشم علی اور عبد الکریم بالجی، منیرہ بھائی پیار علی، سراج عبد الرسول، دولت انو نظر علی، رضا حسین غلام علی کانانی، اصغر علی کانجی، مولانا منصورہ بنت عبد الرسول، بچو علی ملجم آمدانی، زینبہ بنت سلیمان شیربانو رحمت اللہ، سلیمان راجپر، خدیجہ بنت آدم، فاطمہ بنت آدم، ملجی پریم جی، فدا حسین کھوجا، نور بانو فدا حسین کھوجا، حاجی پیر بھائی کانجی، فاطمہ بھائی جیراج، نسیم صادق علی، کبرا بھائی زوجہ صادق کھوجا، محمد علی کانجی، کلثوم بھائی کنجا، شبیر حسین کھوجا، مرضیہ بنت نظر علی، بہادر علی سومانی، یوسف علی کھوجا، سکون بھائی یوسف علی، افضل لدھانی، یاسمین بنت یوسف علی، نور النساء بنت جیون، خادم حسین کھوجا، علی اصغر کھوجا، مریم بھائی شفیق ایڈن، کریم بھائی فاضل، فاطمہ بھائی علی بھائی، محمد نذیر جامنہ گری، علی حسین کریم بھائی، حسن علی مہر علی، غلام علی حسن علی، ریاض حسین حسن علی، معصومہ بنت حسن علی، لیاقت حسین حسن علی، گلبانو اور حمانی فیملی کے رشتہ دار، حاجی وزیر علی ابراہیم میوہ والا اور ان کے رشتہ دار، یوسف علی غلام حسین موربی والا اور ان کے رشتہ دار، محمد رضا مربی والا اور شہدائے ملت، نور محمد افریقہ والا، کلثوم بھائی بنت راج جعفر، رضوان علی امیر علی، محمد حسین افریقہ والا، حیدر علی قاسم منوڑی، نور محمد کرم علی، سکینہ بھائی حسن علی، زوار حسین نور محمد، برکت علی نور محمد، نثار علی نور محمد، گلشن اکبر علی، انصار حسین روشن علی، دلاور حسین روشن علی، گلبانو بنت نور محمد، کنیز بنت رمضان علی، محمد حسین رمضان علی فقیر محمد، سگرا بھائی بنت موسیٰ، اکبر علی فقیر محمد، امینہ بھائی اکبر علی، زرینہ بھائی اکبر علی، کلثوم بھائی بنت اکبر علی، امیر علی پٹیل، حسین علی بندے علی، فضل عباس محمد علی کپاڑیا، فاطمہ بھائی محمد علی کپاڑیا، فاطمہ الزہرا بنت سمیہ، غلام عباس برکت علی، فاطمہ بھائی اکبر علی، فاطمہ بھائی رجب علی امیری، شابان علی بہادر علی نیانی، اکبر علی حاجی والجی اور ان کے زوجہ، وسرام اور رشتہ دار مرحومین، قاسم علی کرمانی اور ان کے زوجہ، محمد حسین بالو بھائی اور ان کے زوجہ، علی حسین فدا حسین راجانی اور ان کے رشتہ دار، قاسم علی قمر الدین وکیل، سکینہ بھائی جعفر علی وکیل، سلطان علی نور علی، غلام عباس کرمانی اور ان کے زوجہ، اصغر علی شیر محمد، زنینہ بھائی اکبر علی، علی اصغر غلام عباس، برکت علی محمد علی داؤدانی، کلثوم بھائی بنت اکبر علی فقیر محمد، سغرا بھائی زوجہ اکبر علی، حسین علی جعفر علی، خیر النساء بنت رمضان علی، شیر محمد کرم علی، سکینہ بھائی موتی، داؤد علی ککریا والا، زرینہ بھائی زوجہ داؤد علی، اللہ رکھا قاسم علی، کلثوم بھائی دایا بھائی، علی رضا داؤد علی، علی محمد قاسم علی، زیرا بھائی زوجہ علی محمد، زرینہ بھائی بنت بچو بھائی، حسن علی محمد، معصومہ اللہ رکھا، حیدر علی محسن، علی رضا محمد علی پیرانی اور ان کے رشتہ دار، عنایت علی عبد الرسول شہاب الدین، غلام عباس علی محمد عبداللہ، منیرہ بنت شیر علی، کنیز فاطمہ بنت امیر علی، فرزانہ بانو روشن علی کرجت والا، حیدر علی حاجی ڈاکٹر یوسف علی تھاورانی، رضیہ عبد المہدی زوجہ یوسف تھاورانی، علی رضا باقر علی کھیتانی، محمد امین کھیتانی، رجب علی بندے علی، فاطمہ بھائی محمد کھمجی، یاسمین بنت اکبر علی، زیب النساء بنت رجب علی، عابد حسین محمد حسین، محسن علی حسن علی، رجب علی غلام حسین سایانی، زیرہ بانو بنت قاسم علی، حبیب علی فدا حسین آزاد، لیلہ بانو حاجی بھائی، فدا حسین غلام حسین، سغرا بانو رضا بھائی، سکینہ بھائی غلام حسین، صابرہ فدا حسین، بلال حسین، علی رضا برکت علی شیر علی، روشن علی نذیری، فضا بانو شابان علی، گلبانو بنت کریم کھمجی، مناس علی لاکھانی، فضا بانو بندے علی، رجب علی سمجھی اور ان کے رشتہ دار، شابان شمیم خادم حسین اور ان کے رشتہ دار، حبیب علی شیر علی اور ان کے رشتہ دار، شیرین بھائی بنت حسین علی مرچنٹ اور ان کے رشتہ دار، حیدر علی ترابی اور ان کی زوجہ،
امیر علی زبیر بھائی اور رشتہ دار، عبد الحسین حبیب بھائی اور ان کے رشتہ دار، محمد حسین امیر علی، فاطمہ بھائی اور سغرا بھائی زوجہ امیر علی، روشن علی ملجی مامدانی اور ان کے زوجہ زبیر بھائی اور ان کے رشتہ دار، نرگس بھائی، محمد حسین، معصومہ بانو بنت رضا حسین، فدا حسین، نور محمد، فاطمہ بھائی، غلام علی، محسن رضا، فدا حسین، غلام رضا فدا حسین، زرینہ بھائی بنت فدا حسین، تمام مراجعین کرام مرحومین، تمام علماء عظام مرحومین، تمام شہدائے ملت، اس امام بارگاہ کے تمام کارکنان اور ارکان مرحومین، ہم آپ سب کے مرحومین، مولانا صاحب کے مرحومین، اور جن کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں رہا ان سب کے لیے سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی